أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8. سورت کا رکوع نمبر 8 اور پارے کا رکوع نمبر 15. یہاں سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں. انباء الرسل، نبیوں کی خبریں. اللہ تعالیٰ کے 6 پیغمبر، ان کا علاقہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر ہے، یا قریب قریب. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. 6 اللہ کے نبی. قرآن مجید میں اکثر ان 6 انبیاء کا تذکرہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک حجاز میں نازل ہو رہا تھا. ان انبیاء کے علاقے بھی یہاں قریب قریب تھے. ایک بہت بنیادی بات ہے، نقشہ جو عرب کا ہے، جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے 6 نبی آئے، وہ نقشہ ذہن میں بٹھا لے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں گے، سنیں گے، تقریباً 10 پارے ان 6 انبیاء کے. نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے فوراً ذہن میں بات آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی. یہاں پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے. ایک رکوع حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. اس سے اگلا ایک رکوع حضرت ہود علیہ السلام کا ہے. پھر آگے ایک رکوع میں آدھا رکوع اللہ پاک کے 2 نبی، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہم السلام. آدھا رکوع، ایک نبی کا آدھا، دوسرے کا آدھا. پھر اگلا رکوع حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، ایک رکوع. پھر اس کے بعد تفصیلی بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تفصیل کے ساتھ وہ چلتا ہی رہتا ہے. عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ان 6 نبیوں کا بیان اکثر صورتوں میں اسی طرح ہی آتا ہے. عام طور پر ایک نبی کا ایک رکوع، کبھی کسی کے 2 رکوع بھی ہو جاتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ ہود ہے، سورۃ الشعراء ہے، سورۃ الحجر ہے. بہت ساری صورتیں. قرآن مجید کا 1/3 حصہ انہی واقعات پر مشتمل ہے.
تو براہ کرم نقشہ جو ہے ذہن میں بٹھا لیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ جو جملہ ہے نا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ لفظ حفظ کر لیں، اتنا حصہ۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اسی لفظ کے ساتھ دعوت دی، جس طرح پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ۔ اور یہاں پر تمام نبیوں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہی الفاظ کے ساتھ عبادت کرو اللہ کی، اے میری قوم یا قومی۔ دعوت کا انداز بڑا پیارا ہے، لفظ محبت والا۔ یہ نہیں فرمایا اوے مشرکو، اوے کافرو، اوے حرام خورو، نہیں، یا قوم، اے میری قوم، بڑی محبت سے خطاب کیا۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کے الفاظ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، اگر تم اس کی بات نہیں کرتے تو بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، کہا سرداروں نے، ملاؤ سردار آپ کی قوم سے، بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ عزیز بھائیوں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، بالکل درست، جو کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ صحیح کریں اور لوگ بھی آپ کو صحیح کہیں، ایسا کوئی لازم نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں۔ جیسے یہاں اللہ کے نبی صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط ہے۔ تو جو آدمی صحیح کہتا ہے، صحیح کرتا ہے، لازمی نہیں کہ لوگ بھی اس کو صحیح کہیں۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح کر رہا ہو، لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ انا لنراک فی ضلال مبین، قال یا قوم، کہا اے میری قوم، جناب نوح علیہ السلام نے، لیس بی ضلالہ، نہیں میرے ساتھ گمراہی، میرے پاس گمراہی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں پروردگار عالم کا۔ رسول اول الرسل، حضرت نوح علیہ السلام کا جو رکوع ہے سورۃ اعراف میں، یہ دوسرے نبیوں سے پہلے آیا۔ یہ ترتیب زمانی
وقت کے اعتبار سے آپ اول الرسل ہیں، آپ کا رکوع بھی سب سے پہلے، رسول ہوں۔ اور جو حدیث مبارک ہے قیامت کے دن شفاعت کی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، دوسرے نمبر پر جناب نوح علیہ السلام کے پاس۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، رسالت اور پیغام پہنچاتا ہوں۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، کتاب الحج میں، حج کے باب میں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تمہیں میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ قالوا، تو صحابہ نے کہا، نشہد، ہم گواہی دیں گے، انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا دی ہے، خیر خواہی کر دی ہے، حق ادا کر دیا ہے دعوت کا اور تبلیغ کا۔ فقال باصبع السبابہ، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی، آسمان کی طرف، کبھی آپ اوپر کرتے کبھی نیچے کرتے، اور فرماتے اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحج حدیث نمبر 1218، ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر، نبی جو آئے رجل، کوئی عورت نہیں، کوئی جن نہیں، انبیاء کرام انسانوں سے اور مردوں سے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں وہ ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے نجات دی آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، بالکل تھوڑے، فی الفلک کے کشتی میں، جہاز میں، باہری جہاز، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ غرق کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو، وہ غرق ہے۔ انہم کانوا قوما امین، بے شک وہ لوگ تھے اندھے، امین اندھے، اندھے دل کے اندھے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے، اندھا دل کا،
بے شک وہ لوگ تھے امین اندھے، دل کے اندھے۔ یہ ایک رکوع حضرت نوح علیہ السلام کا بیان سورۃ اعراف میں یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ بعض صورتوں میں آپ کے دو دو رکوع ہیں۔ سورہ نوح ہے 29ویں پارے میں، 2 رکوع ہیں۔ سورۃ ہود ہے 12ویں پارے، 2 رکوع جناب نوح علیہ السلام کا۔ یہاں ایک ہے اور ایک ہی حضرت ہود کا ایک رکوع ہے، جناب شعیب کا ایک رکوع ہے، حضرت صالح اور حضرت لوط کا آدھا آدھا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد، ان کی طرف اخاہم ان کے بھائی، بھائی سے مراد انسانی بھائی، وہی برادری، وہی کنبہ قبیلہ برادر۔ تو ایک بھائی ہوتا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے، اس لیے جو کافر ہے نا، کافر دین کے اعتبار سے وہ بھائی نہیں، لیکن انسان کے اعتبار سے وہ بھی بھائی ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے وہ بھی بھائی ہے۔ ہم نے اس کی بھی خیر خواہی کرنی، اسے دعوت دے کے اسلام میں داخل کر کے کلمہ پڑھا کے جہنم سے بچانا ہے۔ تو یہاں جو بھائی ہے نا، اخاہم ہودا، انسانی بھائی، ایمان تو آئے نہیں نا، کافر ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خوب ہو یہی لفظ ہے جو پچھلے رکوع میں، اور اکثر انبیاء کرام کے یہی الفاظ ہیں۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اپناتے، بچتے نہیں نافرمانی سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آپ کی قوم سے، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو بے وقوفی میں، استغفر اللہ، سفاہہ، بے وقوفی میں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کو کہ آپ جھوٹے ہیں۔ توبہ، استغفر اللہ۔ جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ سچا کہہ رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، تو لازم نہیں کہ وہ دوسرا بھی صحیح کہے۔ سفاہہ، کم عقل۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، کہا جناب ہود علیہ السلام نے، نہیں ہے میرے ساتھ بے وقوفی، سفاہت، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، اللہ پاک نے مجھے رسول بنایا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ، امین، امانت دار، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، نصیحت، خیر خواہی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، کتاب الایمان میں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کیا کس کی خیر خواہی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا للہ والے کتاب ہی والے رسول ہی والے ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اور رسولوں کی
اور حکمرانوں کی اور عوام کی، سب کی خیر خواہی۔ کہا جناب ہود علیہ السلام نے، خیر خواہ ہوں، امین ہوں۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ کے نبی کا، ہود علیہ السلام۔ تو یہ نام رکھیں بچوں کے، انبیاء کے۔ ہود قرآن پاک میں اللہ کے نبی کا نام ہے، سورت کا نام ہے، خوبصورت نام ہے ہود۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم نے تعجب کیا کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر، ایک آدمی پر، تم سے، منکم تمہیں سے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وذکروا اور یاد کرو اس نعمت کو، اذ جعلکم خلفاء جب بنایا اس نے تمہیں خلیفہ، نائب، من بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ جس طرح عرض کیا کہ یہ ترتیب زمانی، پہلا رکوع حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ان کا زمانہ پہلے ہے، دوسرا رکوع حضرت ہود علیہ السلام کا، ان کا زمانہ ان کے بعد ہے، اس لیے رکوع بھی بعد میں۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً اور زیادہ کیا تم کو پیدائش میں، بسطتاً فراخی، قد و قامت، بڑی قد آور قوم، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم کہ جن کی مثل دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، ایسے قداور اور صحت مند جوان۔ فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلاء نعمتیں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ قَالُوا وَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ اور ہم چھوڑ دیں، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا جو ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح تقلید کا معنی ہوتا ہے اخذ القول بلا حجہ، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہے۔ ایک طرف حدیث ہے، آیت ہے، اور دوسری طرف اپنے کسی بڑے کا قول ہے، آیت کو اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس قول کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ ہے ما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جو عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ جو تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، جو وہی سناتا ہے، لا عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں سے ہے، اگر سچا ہے تو لے عذاب، ہم نے تیری بات کوئی نہیں ماننی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح سورۃ انفال آیت نمبر 32 میں مشرکین مکہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے مشرکین مکہ نے کہہ دیا اگر یہ حق ہے نا تو ہم پر بارش برسا دے پتھروں کی،
یا عذاب لے آ، یہ بھی لے آ عذاب۔ قالا، کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، قد وقع علیکم من ربکم رجس، تحقیق واقعہ ہو چکا ہے، یعنی عذاب کے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رجس عذاب، وغضب اور غضب اللہ پاک کی طرف سے۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے نام رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے۔ گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، بندہ پرور ہے، مشکل کشا ہے، تم نے نام رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے، ان کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے کوئی دلیل تو اتاری نہیں، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ اب دیکھتے ہیں جو تم نے کہا ہے، فاتنا بما تعدنا، لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر فرمایا کہ انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور اس کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی، ہو اس کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ دیا، دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جڑیں ان لوگوں کی، جڑ سے کاٹ دیا۔ آندھی، آندھی چلتی رہی، اللہ پاک نے آندھی کے عذاب کو ان پر مسلط کیا۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن، اتنی تیز ہوا کہ کوئی اپنے اندر چھپ گیا ہے وہ اندر سے بھی نکال لاتی ہے، کوئی نیچے چلا گیا، کسی نے کوئی تہہ خانہ بنایا ہوا ہے، تہہ خانے کے اندر سے نکال لیتی ہے اور پٹخ پٹخ کر نیچے مار رہی ہے، دابے، جڑ کاٹتی۔ الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ جب ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت نے ایسے ظالموں کو برباد فرما دیا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، اس کے نام کی ایک سورت ہے قرآن مجید میں، سورۃ الاحقاف۔ الاحقاف یہ اس علاقے کا نام ہے، مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف، جنوب کی طرف، اور حضرت صالح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے، حضرت صالح کا، وہ مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف قریب قریب ہے۔ اس سے آگے چلو حضرت شعیب کا علاقہ آ جائے گا، اس سے آگے چلو، اسی روڈ پر چلتے جاؤ، حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ آ جائے گا، ایک ہی علاقے میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان 6 پیغمبروں کا واقعہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اکٹھا ہی بیان فرمایا ہے۔ نقشہ اچھی طرح
اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. جب بیٹھ جائے گا تو 10 پارے قرآن پاک کے سمجھ آ جائیں گے ایک نقشے سے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.